قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن کیسے بخش دیتا ہے، کیا شرط ہے؟ شرط اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم اپنے رب کی طرف توبہ اختیار کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع بن جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ، یہ شرط ہے۔ بعض لوگ یہ آیت صرف پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، آگے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ آگے شرط بیان کی ہے کہ کس صورت میں بخشش ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہوگی کہ بندہ بس گناہ ہی کرتا رہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے بس کہ یار اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ صرف گناہ ہی کرتا رہے گا ساری زندگی اور بس اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے جی، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بخشش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس کی ہوگی، یہ اگلی آیت میں بیان فرما دی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا، اور فرمانبرداری اختیار کرو، لہو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، من قبل، اس سے قبل، ان یأتیکم العذاب، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش مرنے سے پہلے پہلے، عذاب آنے سے پہلے پہلے کرو گے، توبہ کرو گے۔ دیکھو شرائط کیا بیان ہوئی، اول تو یہ کہ توبہ قبول ہوگی عذاب سے پہلے پہلے۔ عذاب یعنی اگر تم گناہ گار ہو اور عذاب تم پر نہیں آیا تو بس فٹافٹ توبہ کر لو، کیونکہ اگر عذاب آ گیا، اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا فرما دیا قبل ان یأتیکم العذاب، عذاب اگر نہیں آیا تم پہ، تم نے گناہ کیے ہیں، عذاب نہیں آیا، توبہ کر لو، ابھی تو ٹائم ہے تمہارے پاس، ابھی تم صحت سلامت ہٹے کٹے ہو، خوشحال ہو نا، توبہ کر لو۔ جب عذاب آ جائے گا پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ایک تو یہ شرط ہے۔ دوسری، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، سچے پکے مسلمان مومن بن جاؤ، اپنی اصلاح کرو، توبہ کر لو اپنی گناہوں سے، بالکل ابھی دوبارہ تم نے گناہ نہیں کرنا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کرنا ہے، رب کے رستے پر چلنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، نیک اعمال اختیار کرنے ہیں، برائیوں سے بچ کے رہنا ہے، بد نظری نہیں کرنی، فحاشی نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا، پوری طرح رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ کرو گے نا، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو جاؤ گے بالکل سچے پکے طریقے سے۔ یہ شرط بیان فرمائی ہے، یہ ہے شرط کہ توبہ تب قبول ہوگی۔ توبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو کیسے بخشے گا؟ ایسے بخشے گا۔ یہ نیت اگر ہو کہ یار میں تو بس گناہ ہی کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشتا چلا جائے گا، وہ نہیں ہوگی۔ اگر انسان گناہ کی نیت رکھے گا نا، میں نے گناہ کرنے ہیں، مجھے ابھی ٹائم نہیں مل رہا چوری کرنے کا، مجھے ابھی چوری کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا نا، جب مطلب موقع نہیں مل رہا، موقع ملے گا، جو ہی موقع ملے گا میں نے چوری کرنی ہے جی، پیسے چورانے ہیں کسی کے، کہیں مجھے موقع نہیں مل رہا کسی کو قتل کرنے کا، جو ہی موقع ملے گا میں نے بس اس کو قتل کر دینا ہے یار اس کو، اور پھر بعد میں توبہ کر لوں گا جی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ چوری کروں گا، قتل کروں گا، برائیاں کروں گا، گناہ کروں گا نا، معافی مانگ لوں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے کیوں کہوں گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ معاملہ نہیں ہو رہا یہاں پہ، جیسے کہ بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو لہٰذا بس گناہ کرتے رہو۔ وہ یہ مطلب نکال رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے گناہ کیے ہیں اور تم اب پریشان ہو کہ یار اب میں نے تو گناہ کیے اور میں بخشش چاہتا ہوں، توبہ چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم توبہ کرو، تم توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو،
اور اس کا توبہ کا مطلب کیا ہے، وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کا یہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اپنے رب کی طرف رجوع کیسے ہوگا؟ تمہیں نمازیں پڑھنی ہوں گی، تمہیں قرآن شریف پڑھنا ہوگا، تمہیں علماء دین کو سننا ہوگا۔ علماء دین جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ طریقہ کھلا ہے، رستہ کھلا ہے۔ علماء دین کو سنو، قرآن کو سنو، پڑھو، دین کا علم زیادہ کرو، قرآن کے احکامات کو سمجھو، پھر اس پر عمل کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن شریف کو اصل مقصد ہے پڑھنا اور سمجھنا۔ اس کے لیے آپ نے علماء دین کی مجالس میں بیٹھنا ہے اور اپنا علم زیادہ کرنا ہے، اور خود بھی کتابیں پڑھنی ہے، تفاسیر پڑھنی ہے، احادیث پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی شریعت کو سمجھنا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، فرمانبرداری اختیار کرنی ہے، اطاعت اختیار کرنی ہے۔ یہ ہوگا اور آگے گناہ نہیں کرنا پھر تم نے، تو تمہاری توبہ بھی قبول کی جائے گی، تمہارے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور عذاب آ گیا نا تم پر، یا موت آ گئی، دونوں صورتوں میں، پھر فرمایا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ تم پھر مدد نہیں دیے جاؤ گے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی تمہاری بخشش نہیں ہوگی، کوئی مغفرت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اسی حوالے سے بعض لوگ یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بڑی سائل کے شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ یار دیکھتا ہوں کسی عالم کے پاس جاتا ہوں، بخشش ہو سکتی کہ نہیں، وہ گیا تو اس نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتی، اس نے کہا اچھا، تو پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ تو بعد میں پھر اس کے دل میں ندامت ہوئی، یار چلو ایک اور عالم کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ شاید معاف ہو جائیں، تو اس نے کہا ہاں ہو سکتے ہیں، اور اس کا ذریعہ یہ کہ آپ فلاں جگہ پہ ایک لوگ ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرو، جا کے اللہ کی طرف رجوع کرو، اسے راستہ بتا دیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، تو وہ چل پڑا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اب اس واقعے سے بھی لوگ اسی طرح کا نقطہ نکال رہے ہوتے ہیں، چلو جی ابھی تو ہم نے 100 قتل نہیں کیے، 100 قتل کریں گے نا، 100 قتل کہاں، 100 قتل، اور ابھی تو ہم نے ایک بھی قتل نہیں کیا، ابھی کریں گے 100 قتل تک پہنچیں گے، پھر بھی گنجائش ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چلو پھر کرتے رہو گناہ۔ وہ یہ سبق اس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی بس گناہوں کی پوری کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، کرو، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ یہ سبق لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سبق نہیں نکلتا نہ اس روایت سے، واقعے سے، اور نہ اس آیت سے، کیونکہ اس شخص کو تو پتہ نہیں تھا، وہ تو جاہل تھا، اسی لیے تو وہ عالم دین کے پاس گیا تھا، اور جب اسے بتا دیا گیا کہ بھئی ہو سکتی ہے، فوراً اس نے توبہ کی، ٹھیک ہے جی اب تو جب ہو سکتی ہے توبہ، جب بخشش ہو سکتی ہے نا، تو بس پھر میں تو توبہ کرتا ہوں، اور اسے بتا دیا کہ اب فلاں راستے پر، فلاں جگہ پہ جاؤ، لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو جب نیت اس نے بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ یہ ہے اصل طریقہ، یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سچے دل سے معافی مانگنی ہے اپنے پچھلے گناہوں سے، آگے نہیں گناہ کرنے۔ آگے اگر آپ کی نیت ہوگی نا، تو پھر وہ آپ کی نیت تو اللہ جانتا ہے، نیت جو ہے وہ انسان کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ فریب اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا، منافقت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ دل میں یہ ہو کہ جی میں تو موقع پڑے گا تو چوری بھی کروں گا، تو ڈاکہ بھی ڈالوں گا، تو ہر طرح کے گناہ بھی کروں گا، لیکن پھر بعد معافی بھی مانگ لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے اسی آیت میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب واقع ہو، کوئی عذاب آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اس میں تم فوراً ناگہانی طور پر دب جاؤ، مر جاؤ، تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کیونکہ قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب جب آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی، موت سے پہلے، عذاب سے پہلے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس دھوکے میں رہیں گے کہ جی ابھی تو زندگی بڑی پڑی ہے، میں تو ابھی 40 سال کا ہوں، تو ابھی تو زندگی کافی لمبی ہے، اور 80 سال تک جیوں گا، یا 100 سال تک جیوں گا، تو 120 سال تک جیوں گا، اگر یہ انسان جو ہے نا وہ سمجھے گا تو پھر جو ہے وہ دھوکے میں ہوگا، اور ممکن ایسا نہ ہو اور وہ اسی وقت مر جائے، جلدی مر جائے، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ موت کب آ جائے، اس لیے موت سے پہلے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا موت کا، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، عذاب بھی کسی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی عذاب کی بھی مختلف شکلیں، کسی بھی شکل کا عذاب آ سکتا ہے، کوئی کینسر ہو سکتا ہے، کوئی اور ناگہانی آفت آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس تمام صورتوں میں اگر اس وقت بندہ گناہ گار ہے تو اس کے لیے وہ عذاب ہے، اگر اس وقت بندہ مومن تھا، کامل یعنی کہ اعمال صالح کرنے والا بندہ تھا، اور تب وہ زلزلے میں مر گیا، یا کسی کینسر میں مر گیا، یا کسی آفت میں مر گیا، اور وہ نیک تھا، تو وہ عذاب نہیں ہے، وہ اس کے لیے رحمت ہے، وہ جو ہی مرا وہ شہید ہو گیا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو مومن ایسے مر جائے، دب کر مر جائے، یا مختلف حادثات کے ذریعے مر جائے، تو وہ شہید ہوتا ہے، مومن، بشرطے کہ مومن ہو، یعنی نیک ہو،
عمل صالح کرنے والا بندہ ہو. تو یہ صورتحال ہے کہ بد عمل انسان، گناہ گار انسان پر اگر کوئی آفت آتی ہے اور وہ اس میں مر جاتا ہے تو وہ اس کے لیے عذاب ہے، اس کی بخشش پھر نہیں ہوتی کیونکہ اس سے توبہ نہیں کی. لیکن توبہ کرنے والا بندہ پہلے سے جو نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، بانمازی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ چاہے زلزلے میں مر جائے، چاہے کینسر میں مر جائے، چاہے کسی بھی آفت مصیبت سخت حادثے میں مر جائے، اگر وہ نیک ہے تو وہ بخشا جاتا ہے، وہ تو اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا، اس کے لیے شہادت کی موت ہوتی ہے. عذاب ان کے لیے ہوتے ہیں جو بدعمل ہوتے ہیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں. وہ اگر کسی بھی آفت میں مر جائیں، چاہے طبعی موت سے ہی مر جائیں، اس صورت میں بھی وہ جاتے جہنم میں ہی ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، فرمانبردار ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، پیشتر اس کے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اس سے پہلے توبہ کر لو، پکی توبہ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. آگے فرمایا اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کی گئی. اب یہ مزید وضاحت پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کیسے اختیار کرنی ہے، اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن شریف کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ واقع ہو. دوبارہ وارننگ دے دیے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. لا تشعرون، کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. لا تشعرون، اچانک عذاب آ جائے، یعنی تم سوئے ہوئے ہو اور زلزلہ آ جائے اور اس میں تمہاری موت ہو جائے، یا تم دنیا کی رنگ رلیوں میں، موج مستیوں میں، گناہوں میں اتنے مست ہو کہ اچانک تمہیں پتہ چلا کہ بھئی تمہیں تو 4th اسٹیج کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور تم مرنے والے ہو چند مہینوں میں، یا کوئی اور حادثہ آ جائے. تم اللہ تعالیٰ جیسے قرآن شریف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، تم چلتے پھر رہے ہو دنیا میں اپنے کام کر رہے ہو اور اسی میں تمہیں حادثہ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تم فٹافٹ مر جاؤ. تو یہ اچانک جو عذاب ہوتا ہے، اچانک موت ہوتی ہے، گناہ گار کے لیے تو یہ عذاب ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر پکڑا جاتا ہے نا، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی، اس نے توبہ کی ہی نہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ تمہاری طرف نازل کی گئی یہ کتاب، اس کی پیروی کرو. بِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پیشتر اس کے کہ تم پر اچانک کوئی عذاب آ واقع ہو اور پھر تمہیں خبر بھی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ بھئی عذاب کب کیسے کہاں سے آ گیا. اس لیے یہ ہے کہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے. سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، فرمانبردار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے، اور قرآن شریف کی اتباع کرو. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر یہ یہاں تک نوبت آ جائے کہ ایک بندہ کہے کہ ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر، اس غلطی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اللہ کے بارے میں کی، اللہ کے احکامات کے بارے میں جو میں نے غلطی کر دی، اس پر پھر وہ حسرت کرے گا اور کہے گا کہ میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تھا تمسخر اڑانے والوں میں سے، دین کی باتوں کا، اللہ کی باتوں کا، ان مولویوں کی باتوں کا، ان دین کے علماء کا، قرآن کی باتوں کا، جو مجھے کوئی قرآن نصیحت، قرآن نماز کی طرف بلاتا تھا، نیک اعمال کی طرف بلاتا تھا، احکام شریعت کی طرف بلاتا تھا، تو میں مذاق اڑاتا تھا، میں دل میں ان کو گالیاں دے رہا ہوتا تھا، میں ان کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا. تو یہ اب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اور پھر وہ حسرت کرے کہ ہائے حسرت اس کمی اور کوتاہی پر، اس غلطی پر، اس مسٹیک پر جو مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، کہ جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اللہ کے احکامات کے بارے میں کی، اور میں تو لمن الساخرین، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، تمسخر اڑانے والا. معمولی بات دیکھیں، مذاق کیا ہوتا ہے؟ معمولی جس چیز کو معمولی لے لینا، لائٹ لے لینا. ایک انسان، کوئی مبلغ اسلام ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی دعوت دین دینے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی توبہ کر لو، نمازیں پڑھا کرو، اور دوسرا بندہ جو بدعمل ہے وہ اس کی باتوں کو معمولی لے رہا ہے.
معمولی لے رہا ہے، لائٹ لے رہا ہے، مذاق سمجھا ہوا ہے اسے. تو جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر یہ خطرناک بات ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ ہو جائے کہ جب عذاب واقعہ ہو جائے تو پھر وہ آخری پھر اس کا قول یہ ہو، یا مرنے کے بعد پھر وہ یہ حسرت کرے کہ اوہو یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، جو اللہ کے بارے میں نے ان چیزوں کو لائٹ سمجھا ہوا تھا، معمولی سمجھا ہوا تھا، دین کی باتیں کرنے والوں کو میں مذاق اڑاتا تھا، انہیں معمولی سمجھتا تھا، تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. دنیا میں بڑا افسر تھا، مال و دولت تھی میرے پاس، بڑا رتبہ تھا، اور جو معمولی غریب لوگ آتے تھے دین کی باتیں کرنے والے، میں ان کا تمسخر آتا تھا کہ ان کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں دنیا میں، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میں تو یہ کر رہا تھا. ایسا واقعہ نہ ہو جائے، اسی لیے فرمایا کہ اس سے پہلے توبہ کر لو. ایسا نہ ہو کہ اگر یہ واقعہ آ گیا تو پھر تو معاملہ بہت ہی خراب ہوگا، اور وہ پھر حسرت کے سوا اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا. اب وہاں پہ وہ یہ کہے گا بھائی اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. یہ تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امت بنائی ہوئی ہے، نیک لوگوں کی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. ان کی دعوت کو سننا ہوتا ہے نا، سننا ہوتا ہے، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوتا ہے کہ یہ بات اگر درست ہے، غور کرنا ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہوتی ہے. اکڑ، شیخی، تکبر، یہ چیزیں نہیں دکھانی ہوتی، تبھی ہدایت ملتی ہے نا. کوشش کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دین کو سمجھنے کی. تو پھر وہ اس کے پاس شکوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا. وہ حسرت کرے گا، شکوہ کرے گا کہ کاش ایسا ہوا ہوتا کہ میں مذاق نہ اڑاتا ان باتوں کا، اور میں اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہو جاتا. وہ یہ پھر باتیں کرے گا بعد میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت دینے کے لیے جو ہے نا وہ طریقے یہ پیدا کر رکھے. علماء دین اس دنیا میں موجود ہیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بھی وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. آگے فرمایا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب دیکھتے وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں محسنین میں سے بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر عذاب آ جائے اور عذاب کے وقت پھر وہ یہ کہے کہ اوہو ایک بار اگر دوبارہ میں اس عذاب سے مجھے خلاصی مل جائے تو میں واپس دنیا میں جاؤں، نیک بن جاؤں گا میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. 4th سٹیج کینسر ڈائگنوز ہو جائے کسی کا، اور ڈاکٹر کے بس 3-4 مہینے تک زندگی ہے. پھر وہ شکوہ کرے گا ہو یار میں تو مرنے والا ہوں، اب کاش کہ اب میری زندگی لمبی ہوتی تو میں نیک ہو جاتا. پھر میں ابھی تو میں نے نیکیاں بھی نہیں کی، نمازیں بھی نہیں پڑھی، میں تو برے کام کیے ہیں. اب اگر ڈائگنوز نہ ہوتا کینسر تو میں نیک ہو جاتا، میں نیک اعمال اختیار کرتا. یہ نوبت ایسے بھی آ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دی ہے، تندرستی دی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور اس صحت تندرستی کا استعمال کرنا چاہیے اللہ کے رستے میں، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، نمازیں پڑھ کے، نیک اعمال کر کے، برائیوں سے بچ کے. اس صورت میں جو ہے نا اپنے جسم کو استعمال کرنا چاہیے. بل قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جب وہ یہ شکایتیں کرے گا نا کہ ہو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، مجھے ایک بار پھر دنیا میں لوٹا دو، میں متقی ہو جاؤں گا. فرمایا بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، میرے احکامات تیرے پاس آئے تھے، تو نے انہیں جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، اور تو نے تکبر کیا، اور تو نافرمانوں میں سے ہو گیا. بل قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت. اللہ تعالیٰ کے احکامات تیرے پاس آئے تھے تو تو نے کیا کیا؟ کون لے کر آئے تھے؟ یہ مولوی لوگ آئے تھے نا، مومنین لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے آئے تھے. تو تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا. میں نہیں پڑھتا نماز، میں نہیں پڑھتا، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں کرتا، میں برائیوں سے نہیں بچتا. تم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور تم نے تکبر کیا. یہ تکبر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تم سنو اور تم اس کی بات نہ مانو. اللہ تعالیٰ کی حکم کا تمہیں پتہ چلے اور تم جو ہے وہ اس کو نہ مانو، تو یہ تکبر ہے. تم نے بڑائی اختیار کی، تکبر اختیار کی. وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا، یعنی نافرمان ہو گیا.